السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں ایک ایسا ذکر آیا ہے جس کو سن کر شاید ہم سب کا سویا ہوا ایمان جاگ جائے۔ خطبۃ الشیطان، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک خطبہ شیطان دے گا، یعنی کہ ایک ایسا سرمن، ایک ایسی سپیچ جو شیطان دے گا۔ ظاہر سی بات ہے شیطان کا خطبہ سننے والے کون ہوں گے؟ شیطان کا خطبہ سننے والے دوزخی ہوں گے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا ہے کیونکہ جو یہ خطبہ دنیا میں رہ کر سن لے گا تو شاید اس کو آخرت میں اس خطبے کو سننے سے پناہ مل جائے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں جب یہ خطبے کو پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ خطبہ خطبے کے طور پہ نہیں دیا بلکہ ایک وارننگ کی طرح بتایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز، ایگزیکٹ ٹائم کا تو نہیں آتا ہے ذکر، قیامت کے روز یعنی کہ جب جنت اور دوزخ کا بٹوارہ ہو جائے گا، یعنی کہ دوزخ والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، تب یہ دوزخی اپنے لیڈرز کے پاس جائیں گے، یعنی کہ جن کا کہا یہ مانتے تھے، جن کے کہنے پر یہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، جن کے کہنے پر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو یہ اپنے لیڈرز کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں ہم آپ کو اتنا چڑھاوا دیتے تھے، ہم اتنا مانتے تھے، آپ کی بات مانی تھی اور آپ کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوئے، تو اب کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ تھوڑا ہمارا عذاب بھی کم کر لو، ہمارا تھوڑا عذاب خود لے لو۔ تو یہ لوگ کس کو ٹرن کریں گے؟ ناؤ دے ول ٹرن ٹو شیطان۔ اب یہ شیطان کے پاس جائیں گے، جو لیڈرز ہیں، کہ شیطان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہاری وجہ سے آج ہم دوزخ میں ڈالے گئے ہیں، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تو شیطان تب کیا کہے گا؟ تب شیطان ایک خطبہ دے گا، ایک منبر پہ کہے گا چڑھ کے کہ میں تم لوگ سے بالکل الگ ہوں، بے شک میں نے تم کو کہا تھا، وعدے کیے تھے، وعدہ تو اللہ نے بھی کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تم سے 2 وعدے کیے تھے، ایک جنت کا اور دوزخ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا ایک اچھی آرام کی عیش کی زندگی دوں گا اور لمبی عمر دوں گا۔ تو تم نے عیش کی زندگی ہی تو ایک طرح سے سلیکٹ کی، تم نے سوچا مشقت کی زندگی کیوں اٹھائیں، کیوں وضو کر کے نماز پڑھے، کیوں بھوکے رہ کے روزہ رکھے، کیوں لوگوں کی مدد کر کے پیسہ خرچ کریں، کیوں میوزک نہ سن کے قرآن سنیں۔ تو ظاہر سی بات ہے میں نے تو اپنا وعدہ وہ والا پورا کر دیا کہ عیش کی زندگی تم نے چاہی تھی، تم نے کیوں نہیں اللہ کی باتوں پر یقین کیا؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تم کو کتاب بھی بھیجی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو پروف بھی بھیجے تھے، نبی بھی بھیجے تھے، نشانیاں بھی دی تھیں، تو تم میری باتوں میں کیوں آ گئے؟ تو شیطان ان سے کہے گا میں برے ذمہ ہوں، مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں تمہارے اس شرک کا، اب نہ میں تمہارا بوجھ کم کر سکتا ہوں نہ تم میرا بوجھ کر سکتے ہو، اور ہم سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس بیکار کی بحث کا، اس بیکار کی بلیمنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو شیطان اپنا پلہ جھاڑ لے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس خطبے کے بارے میں اسی لیے بتایا ہے کہ تم ابھی بھی یقین کر لو کہ وعدے تو دونوں نے کیے ہیں، ایک شیطان نے بھی وعدہ کیا اور اللہ نے بھی وعدہ کیا، مگر شیطان کے وعدے کا کوئی پروف نہیں ہے، اس کی کوئی کتاب نہیں ہے، شیطان کے وعدے کی کوئی نبی آ کے آپ سے پیروی نہیں کر رہا ہے، کسی نے بھی نہیں کہا دنیا میں آ کے کہ تم شراب پیو تو تم کو جنت مل جائے گی، کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم کسی کا ریپ کرو تو جنت مل جائے گی، کسی نے بھی نہیں کہا جھوٹ بولو کہ تم بہت کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی بھی اس کی پیروی کرنے والا نہیں۔ دنیا میں سب کو ہی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، ہر انسان کو پتہ ہے کہ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، تو پھر کیوں تم شرک کر رہے ہو، کیوں تم اللہ کی طرف سے پھرے جا رہے ہو؟ اور یہ خطبۃ الشیطان کا ذکر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس میں کئی ٹاپکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا کہا ماننے والے ہی نامراد ہوں گے اور ابلیس کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کو بھی، یعنی کہ اس فیوچر کو بھی اپنے بندوں کو بتا دیا کہ اس سچویشن میں آنے سے پہلے ابھی اس سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لیا تاکہ تم خسارے والے لوگ نہیں بنو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ